دنیاوی نعمتیں بھی بہت مل رہی ہیں، تو کمزور ایمان والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یار، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ فلاں گناہ بھی کرتا ہے، فلاں معصیت اور نافرمانی نے بھی وقت گزارتا ہے، اس کے باوجود بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اس کے بڑے مزے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تھپڑ کیوں نہیں لگتا؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جی سادہ کھانا ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ نافرمان ہو کے، گناہگار ہو کے اتنے مزے کر رہا ہے۔ تو اس کو استدراج کہتے ہیں عربی زبان میں۔ استدراج کا معنی ڈھیل، رسی یعنی چھوڑ دینا۔ رسی، جیسے آپ نے دیکھا، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کا کہنا نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، ہاں، اور حرکتیں کرتا رہے، ایک آخر میں ایک دفعہ اس سے نمٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی رسی یعنی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، تو خوب مزے کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ پکڑتے ہیں اچانک۔ تو یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے اس کا تعارف کرا دیا، اب حدیث اس کا ترجمہ سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جو روایت ہے اسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں دے رہا ہے جس کا وہ بندہ طالب ہے، طلبگار ہے، یعنی جو بندہ خود چاہتا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، وہ یا کہ دنیا کے اندر من چاہی زندگی وہ بسر کر رہا ہے، جو اس کو دنیا میں چاہیے دنیاوی نعمت وہ اس کو مل رہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ گناہوں والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو سمجھ لو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ کہ یہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ اور پھر ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیا ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و شفتر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں، جن کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا کوئی جماعت جو سرکشی میں اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بھی ان کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی رسی اور لمبی کر دی جاتی ہے، دراز کر دی جاتی ہے، اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور معصیت
اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں اس معاملے کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندے کو یا کسی جماعت کو اس حال میں دیکھو کہ وہ اللہ اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ غلط فہمی یا یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور راضی ہو کر اللہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف ان کی رسی دراز کر دی گئی ہے، چند دن کی بات ہے، چند دن کے مزے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، اور پھر آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دعا فرمائے تعالی شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ رحمتک یا